بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کا ایک اور مرتبہ استقبال کرتے ہیں ہمارا پروگرام شخصیت پرستی اور اس کے مفاسد میں۔ سامعین، مفاسد یعنی خرابیاں، شخصیت پرستی سے ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا جائے گا۔ جب شخصیت پرستی کسی فرد کے اندر یا جماعت یا قوم کے اندر یا سماج یا معاشرے کے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے، بہت سارے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مفسد، سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ شرک جنم لیتا ہے۔ شخصیت پرستی گویا شرک کی جڑ ہے۔ جیسا کہ پہلے پروگرام میں نے قوم نوح کی مثال دی کہ شخصیت پرستی انہیں شرک کے دلدل میں پھنسا دی۔ گویا سب سے بڑی جو خرابی پیدا ہوتی ہے سماج میں، فرد میں، قوم میں، ملت میں، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور شرک کے دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے۔ دوسرا مقصد، دوسری خرابی، انسان کو لے کر غلو کا شکار ہو جانا۔ انسان یا کسی بھی شخصیت کو لے کر غلو کا شکار ہو جانا، یہ بھی ایک خرابی ہے۔ جب کسی ایک فرد کے تعلق سے ہم غلو کا شکار ہو جاتے ہیں تو دوسرے فرد کا حق مارا جاتا ہے اور دوسرے فرد کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو مقصد، تیسری جو خرابی ہے وہ حق سے اعراض ہے۔ حق سے اعراض کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کیے جائیں، لیکن وہ جس شخصیت کا فالوور ہوتا ہے، جس شخصیت کو وہ اپنا رہنما بنایا ہوا رہتا ہے، اس کے سامنے ہزاروں دلائل جو ہے ہیچ نظر آتے ہیں، نتیجے میں وہ حق کا اعراض کر بیٹھتا ہے۔ صحیح احادیث ہو، آیات ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے اپنی ہی شخصیت کو سب کچھ دے بیٹھتا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے راستے کو وہ صحیح سمجھ بیٹھتا ہے۔ گویا یہ تیسری خرابی ہے۔ چوتھی جو خرابی اس وقت پوری امت مسلمہ کو لے ڈوبی ہے، ماضی کی تاریخ ہو یا حال کی تاریخ، وہ ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے پیدا ہونے والی فرقہ پرستی، پیدا ہونے والی فرقہ پرستی یا پیدا ہونے والے فرقہ پرست عناصر۔ گویا جو مختلف افکار اور نظریات شخصیات کے ذریعے سماج میں پھیلتے ہیں، ہر نظریے کا ایک فالوور بن جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کے متبعین کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کے عقائد گویا ایک طریقے سے ایک فرقہ جنم لے لیتا ہے اور نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر بگاڑ کا سبب بنتا ہے اور اتحاد امت میں خلل پیدا کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، اختلاف امت کا ایک زینہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گویا فرقہ پرستی اور فرقہ واریت رواج پاتی ہے۔ یہ اس وقت ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی تحریکات پائی جاتی ہیں یہ سب کسی نہ کسی ناحیے سے اپنی شخصیات میں، اپنی شخصیات سے محبت اور عقیدت میں غلو اختیار کر کے شخصیت پرستی اور ان کے بنائے ہوئے اپنے اصول کو اپنا کر اپنا اپنا فرقہ، اپنی اپنی مسجد، اپنی اپنی حد بندی کر کے جو ہے امت میں افتراق کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور خرابی یہ ہے کہ عقل اور اجتہاد کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کو اپنا فالوور ہم تسلیم کر لیتے ہیں، کسی انسان کی اتباع جب ہم کر لیتے ہیں، اس کی شخصیت پرستی کے اندر ہم ملوث ہو جاتے ہیں، تو خود بخود ہماری عقل، ہمارا علم، ہمارا اجتہاد جو ہے جمود کا اور تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم اپنے علم سے نہ خود اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ امت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بلکہ استنباط، اجتہاد اور عقل فراست کا تمام جو ہے تعطل کا شکار ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے ایک کے مقلد بن کر ہو جاتے ہیں یا ایک کی شخصیت پرستی کے اندر مبتلا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی خرابی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور خرابی ہے، وہ ہے ظلم اور زیادتی۔ شخصیت پرستی جو ہے ہمیں ظلم اور زیادتی پر ابھار دیتی ہے۔
یعنی جس شخص کو ہم اپنا سب کچھ تصور کر بیٹھتے ہیں، اس کے بالمقابل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے دعوت جب دی جاتی ہے تو اس دعوت کو ٹھکرانے کے لیے بسا اوقات ہم ظلم اور زیادتی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں ماضی اور حال میں دیکھنے کو بہت ملتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے گھروں کو منہدم کرنا بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے گھروں کو تعمیر سے روکنے والے کام بھی ہم نے دیکھا۔ شخصیت پرستی نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا کہ اللہ کے گھر کو تعمیر ہونے سے بھی روک دیا، گویا ظلم اور زیادتی کی حدود ان لوگوں نے پار کر دیا۔ بسا اوقات مساجد اور مدارس کو محدود کر کے وہاں پر بھی ظلم اور زیادتیوں کے مناظر دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مفاسد ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے اور مختصر سی گفتگو لے کر مفاسد کو حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔